دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے یا راہ چلتا مسافر. یعنی ایک طرح سے دنیا کی جو بے ثباتی ہے، جو ایک اس کا فلیٹنگ فیکٹر ہے، تو اس کی طرف توجہ دلوائی کہ مسلمان جو ہے وہ دنیا سے کبھی بھی دل نہیں لگاتا ہے، دنیا کو کبھی اپنی مقصد نہیں بناتا ہے. ہاں، اپنی ایک ضرورت کے تحت دنیا کو گزارتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں عارضی طور پہ اس دنیا میں آیا ہوں. اور دوسری بات یہ بھی وہ اچھی طرح سمجھتا ہے، اور اسے سمجھنا چاہیے کہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے. جو کچھ ہم اس دنیا میں عمل کریں گے اس کی جو جزا ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہم پائیں گے. تبھی یہ دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے. یہاں بیج ہم بو رہے ہیں اور اس کی کھیتی ہم کہاں کاٹیں گے؟ آخرت میں پہنچ کر. سورہ شورى آیت نمبر 20 میں آتا ہے، من کان یرید حرث الآخرہ نزدہ فی حرثی، جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہے ہم اس کی کھیتی کو بڑھائیں گے. جو یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کی فصل نیکیوں کی خوب اچھی ہو، بڑی ہری بھری فصل ہو، تو اللہ تعالیٰ خوب اسے بڑھائے گا وہاں پر آخرت میں. لیکن اس کے لیے اسے کرنا کیا ہوگا؟ دنیا میں اس کو ایفرٹ کرنی ہوگی نا، فصل لگانی ہوگی، بیج بونا ہوگا، فصل لگانی ہوگی، تو اس کی کھیتی بڑھے گی. دوسری بات، حدیث دیکھتے ہیں. مسلم میں یہ حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے ایک کان کٹے مردہ بچے کے پاس سے ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ گزرے اور فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کان کٹے ہوئے مردہ بچے کو، جس میں سے کہ بدبو آ رہی ہے، اس کو 1 درہم میں لینا پسند کرے؟ اس وقت کے حساب سے اچھی رقم تھی. صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو اسے بلا قیمت بھی لینے کو پسند نہ کریں، کیونکہ یہ تو بے وقت ہے، بے حقیقت ہے، اس کی کیا ویلیو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تمہارے نزدیک جس قدر یہ بے وقت اور بے حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا اس سے بھی زیادہ بے حقیقت اور بے وقت ہے. تو ایسی اللہ کو بھی کوئی دنیا کی جو ہے کوئی وقت نہیں ہے اللہ کی نظر میں. اللہ نے تو ایک امتحان کے طور پہ یہ دنیا بنائی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کا حصہ ہے. تو ہم نے اس دنیا سے جی لگا لیا، ہم نے اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرنے لگ گئے، حالانکہ جنت کا اپنا مقام ہے. جنت جنت ہے، دنیا دنیا ہے. تو ہم جب دنیا کو جنت زبردستی بنانے کی کوشش کی جب انسانوں نے، تو اسی میں وہ پھنسے، اسی میں وہ گناہوں میں انوالوڈ ہو گئے، اور اسی میں جو ہے انہوں نے اپنی، جس کو کہتے ہیں نا کہ دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں اور آخرت کا بھی انجام جو ہے کچھ اچھا نہیں آگے آنے والا ان کے لیے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اسی لیے دنیا کے مقابلے میں آخرت جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو دونوں کا جو کمپیریزن ہے اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں مسلم کی حدیث سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، پابندی کی جگہ ہے، یعنی کہ قید خانہ، اور کافر کے لیے تو جنت ہے. تو اب اسی سے بات اچھی طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مومن کے لیے قید خانہ سے مراد یہ ہے کہ کمپلیٹ کوئی جیل نہیں ہے، یعنی پابندیاں ہیں ود ان شریعہ لمٹس، باؤنڈس.